تو قرب قیامت کی نشانیوں میں احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرمایا قرب قیامت میں بارشیں بہت ہوں گی، ایک علامت یہ بتائی، اور فصلیں کم ہوں گی۔ اپنے طور پر وہ بہت محنت کریں گے، بارشوں کا بے وقت کا نازل ہونا، لیکن فصل پھر بھی اس تعداد کے مطابق نہیں ہوگی جس تعداد کے مطابق انہوں نے گمان کیا ہوگا۔ آپ فرمایا کہ جب ایسا ہو تو پھر یاد رکھنا کہ اس کے بعد قیامت آنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن، دین، ایمان، بیان، درس کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن اس قرآن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ قرآن کی بات تو ہوگی، لیکن پڑھنے کی حد تک، تقریر کرنے کی حد تک، سمجھانے کی حد تک، بتانے کی حد تک وہ صحیح ہوگا معاملہ، لیکن عمل کرنے اور سمجھنے کے لیے بہت سے کم لوگ اس کے اندر رہیں گے۔ آپ فرمایا کہ آپ نے تیسری علامت فرمایا کہ زہد و تقوی، پرہیزگاری، روحانیت، تصوف یہ رسم رہ جائے گا، رسم و رواج کے طور پہ، کہ ہمارے باپ نے ایسا کیا تو ہم ایسا کرتے ہیں، فلانا ہم نے دیکھا وہاں ایسا ہوتا ہے۔ بھئی کیوں ہوتا ہے؟ سوال کوئی پوچھے کیوں ہوتا ہے، بھئی آپ جو یہ کچھ کر رہے ہو کیوں کرتے ہو، اس کی اصل کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے اور رب کے درمیان کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، وہ ایک رسم کے طور پر اسے زندہ رکھیں گے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اور امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب مرد ریشمی لباس پہنیں گے، عورتوں کے لباس مرد پہننا شروع کریں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پتہ کریں کہ ریشم اب عورت کم پہنتی ہے اور مرد زیادہ پہنتے ہیں، یہ فیشن کے طور پر اسے اپنایا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تجارت مال کی کثرت ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی، شکوہ کریں گے۔ آپ دیکھیں اتنی ترقی ہو گئی، جو بندہ تاجر ہے، دکاندار ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کا اب کسی ایسے شخص سے ملے جس کا وسیع کاروبار ہے، شاد و ناز کوئی ایسا بھی ہو جو شکر ادا کرے، لیکن یہ بے برکتی کی وجہ کیوں ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ ناپ تول میں، خرید و فروخت میں کمی کریں گے، اس کے اندر دھوکہ دیں گے۔ کم مال تو کثیر ہوگا، تجارت تو بہت بڑی ہوگی، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کی عزت ان کے مال کی وجہ سے ہوگی، جو جتنا مالدار ہوگا اتنا وہ عزت دار ہوگا، جتنے اس کے پاس دولت کے انبار ہوں گے اتنے ہم اسے عزت دار سمجھیں گے۔ عبادت، ورع، تقوی، نیکی، پرہیزگاری کے یہاں کوئی معیار نہیں ہوگا۔ جو کتنا نیک ہوگا وہ مالدار نہیں ہوگا، لوگ اسے پوچھیں گے بھی نہیں، اسے اپنے پاس بٹھائیں گے بھی نہیں۔ اور کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور کیا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے؟ آج فرمایا کہ کثرت الفاحشہ، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ کثرت کے ساتھ فحاشی اور ریانی ہوگی، بے حیائی عام ہوگی۔ آج سے 10-15 سال پیچھے ہم چلے جائیں، اگر ہم خواتین کے لباس کو دیکھیں تو ایک پنڈلی تک وہ لباس ہوتا، مکمل لباس ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ لباس بھی سمٹتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ ناف تک چلا گیا، سینے تک چلا گیا، اور رانیں ظاہر ہوئی، بے حیائی عام ہوئی، فحاشی عام ہو گئی۔ تو کہا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تاکہ عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ ایک مرد کے نگرانی میں 50 عورتیں ہوں گی اور ایک مرد ان کا نگہبان ہوگا۔ یہ علامات قیامت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ناپ تول میں کمی کی جائے گی، پیسے پورے لیے جائیں گے۔ چاہے آپ کوئی بھی دیکھیں، کوئی سبزی والا ہو، گوشت والا ہو، دکان والا ہو، فروٹ والا ہو، کس چیز والا ہو، وہ کوشش کرے گا کہ میں اس سے زیادہ نفع حاصل کروں۔ اس بات کو یاد رکھنا، آپ کسی چیز کو کم تول کے پیسے زیادہ لے کے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں گے کہ میں اسے کم دے دوں گا، میرے پاس مال بچ جائے گا، میں اور دے دوں گا، نہ، اس سے کبھی نفع نہیں ہوتا۔ نفع رب کے پاس ہے۔
فائدہ رب کے پاس ہے۔ تو کہا کہ علامات قیامت میں ہے کہ مال کے پیسے پورے لیے جائیں گے اور مال کیا ہوگا؟ کم دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جس کا جو دل آئے گا، نہ باپ کا پتہ ہوگا، نہ بیٹے کا پتہ ہوگا، نہ ماں کی عزت تعظیم ہوگی، اور کہا یہ علامت قیامت ہے۔ اور پھر ایک روایت میں نے جو بڑی میں سوچتا رہا کہ اولاد بدکاری والی ہوگی، یعنی اولاد کثرت کے ساتھ جو اولاد ہوگی وہ بدکاری والی ہوگی۔ میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہوگی، یعنی بے حیائی عام ہوگی، زنا عام ہوگا، لوگ شادی شدہ عورتیں زنا کروائیں گی، ان کی اولادیں ہوں گی، باپ سمجھے گا میری ہے لیکن اس کی نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے۔ اور ایک روایت جو میں نے پڑھی، صوفیاء مفسرین نے لکھا، حدیث شارحین نے لکھا، آپ فرماتے اس سے مراد بدکاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہے کہ فحاشی عام ہوگی، شادی شدہ عورتیں بھی زنا کرائیں گی، ان کی اولادیں ہوں گی، باپ سمجھے گا میری اولاد ہے لیکن وہ ہوگی نہیں۔ ایک روایت میں ایسی ہے کہ جب شریعت کا حکم پامال کیا جائے گا، اور جب خلوت نشین ہوں گے، اور جو مرد و زن اس کے اندر ایسی حرکتیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی اس کے اندر اپنا نطفہ شامل کر لے گا۔ جب مباشرت کرتے وقت وہ اس طرح کی حرکت کریں گے کہ شیطان بھی اپنا نطفہ اس میں شامل کرے گا، اور جس سے وہ اولاد پیدا ہوگی وہ نیک نہیں ہوگی۔ تو اس میں شریعت کے احکامات کے جس نے عمل نہیں کیا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ عذاب اور قیامت قریب ہے۔ اور ایک علامت حضور نے یہ فرمائے کہ سر عام زنا بے حیائی ہوگی، لوگ گزریں گے، عورت ایسا لباس پہن کے گزرے گی کہ لوگ بھیڑیوں کی طرح انہیں چپک جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ اس طرح کی روایت حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ راہ چلتے ہوئے جانور جس طرح وہ عمل کرتے ہیں، اس طرح کا عمل انسان کریں گے گلیوں میں، بازاروں کے اندر۔ آپ یورپین کنٹریز کے بارے میں دیکھ لیں، وہاں باقاعدہ اس کی آزادی ہے۔ اب تو پاکستان کے اندر بھی اسے کہ لبرلزم کے نام کے اوپر اور آزادی کے نام کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں لیکن اللہ کے غلام بن کر آئے ہیں۔ ہم ایک حکم کے پابند ہیں، اس کو ہم جب توڑیں گے تو پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ تو کہا کہ سر عام زنا ہوگا۔ اور پھر روایت میں یہاں تک لکھا کہ لوگ گزریں گے، وہ مرد و عورت گلی کے سڑک کے اندر زنا کر رہے ہوں گے، لوگ ان کے پاس سے گزر جائیں گے۔ یہ صورتحال ادھر ہے، ابھی یہاں بھی کچھ ہمیں نظر پاکستان کے اندر بھی آ رہی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا نا گزشتہ اس جمعے کو میں آپ کو علامات قیامت ہی بتاؤں گا، آپ بولو گے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ قطع رحمی ہوگی، رشتہ داروں سے تعلق توڑا جائے گا، ان سے بات نہیں کی جائے گی، لوگوں غیروں سے دوستیاں ہوں گی، ان کو قریب کیا جائے گا، رشتہ داروں کو بھگایا جائے گا، دوسروں کا مال قبضہ کرنا ایسا ہوگا جیسے ہمارا حق ہے، لوگوں کے مالوں کو ناجائز قبضہ کیا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ علامات قیامت ہے۔ قرابت دار شکوہ کریں گے کہ ہمارے امیر رشتہ دار ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، وہ شکایتیں کریں گے کہ بھئی ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ نے غریب بنایا، اللہ نے امیر بنایا، اب اسے امیر بنا دیا تو اس کا حق تھا کہ حدیث اللہ کا قرآن کہتا ہے الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے حق قریب والوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے۔ کا رشتہ دار وہ کریں گے کہ شکوہ شکایتیں کریں گے کہ ہمارے رشتہ دار جو امیر ہمیں پوچھتے نہیں ہیں۔ اور سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا امیروں کے پاس چکر لگائے گا، طواف کرے گا، لیکن اس سے یہ توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے کہ نہیں یہ ظلم ہے، ہم کیوں دیں اللہ کے نام پہ، ہم مال سے زکوٰۃ کیوں نکالیں؟ اسے تاوان بوجھ سمجھا جائے گا۔ ہر امیر و غریب، مستحق و غیر مستحق سب کہیں گے ہم حقدار ہیں، سب کہیں گے۔ آج بھی ہم دیکھیں ہمارے وزراء بیرون ملک علاج کروانے جاتے ہیں تو پاکستان میں بیت المال جو زکوٰۃ غریبوں کے لیے علاج کا رکھا ہے، اس پیسوں سے وہ باہر امریکہ میں علاج کروانے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا حق نہیں بنتا، وہ ان کے اوپر جائز بھی نہیں ہے، لیکن کون پوچھے؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت میں نشانیاں ہیں، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، نااہل لوگ اسے لیں گے، نہ حقدار اس کو
اس کو لے کر فخر محسوس کریں گے، تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ پھر سائل چکر لگائیں گے، مانگنے والے جو مستحق ہیں وہ آتے جائیں گے اور سوال کرتے جائیں گے، تو دینے والے کی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اس سے اللہ کے نام پہ کچھ دے سکے۔ اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور اگر کوئی دے بھی دے، وہ ایسا دے گا کسی سائل کو کہ سر عام اسے ذلیل کر کے دے گا، اسے سر عام اس کی عزت کو نیلام کر کے دے گا، تو بتائیں پھر کیا اجر ملے گا؟ پھر ثواب تو ختم ہو جائے گا۔ اور پھر قیامت کی نشانی فرمایا کہ لوگ قرآن پڑھنا ایک بوجھ سمجھیں گے، قرآن کو سیکھنا ایک بوجھ سمجھیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو لوگ نماز کے بعد، فجر کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جاتے، گھروں میں عورتیں قرآن لے کے بیٹھ جاتی، بوڑھے مرد و عورت ان کو دیکھ کے بچے قرآن لے کے بیٹھ جاتے، مسجدیں قرآن لے کے بیٹھ جاتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رمضان آپ نے بھی گزارا ہے، رمضان ہم نے بھی گزارا ہے، جب فجر کی نماز پڑھ کے ہم دیکھتے تو مسجدیں خالی ہو جاتی، ہم سمجھتے شاید لوگ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، اتوار کو ہوتا اس دن بھی خالی ہو جاتے۔ آپ یہ بتائیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قیامت نشانی ہے۔ قرآن کو بوجھ سمجھا جائے گا، پڑھنا اپنے اوپر گراں گزرے گا، تو پھر یاد رکھنا کہ پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں اسلام غریب ہو جائے گا، اسلام بے آسرا ہو جائے گا، قیامت آنے سے پہلے لوگ اسلام کا نام لینا ایک بوجھ سمجھیں گے، اور جو اسلام والے ہوں گے وہ بھی اس نام کے اسلام کے نام لینے والے ہوں گے، اور علم اٹھ جائے گا، اور پھر لوگوں کے درمیان دشمنی عداوتیں بڑھ جائیں گی، ہر بندہ دوسرے کو دشمن ہوگا، ہر بندہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی، سازش، کچھ نہ کچھ کرے گا کہ میں اس کے ساتھ کچھ کروں۔ تو کہا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ عداوتیں، یہ دشمنیاں، یہ قتل، یہ سب کچھ یہ علامات قیامت ایک صغیر ہیں۔ اور پھر فرمایا پھر فرمایا قیامت کی نشانیاں ہیں کہ انسانوں کی عمریں کم ہو جائیں گی، عمر سے برکت اٹھ جائے گی۔ پلیز آپ بولیں گے یار وہ تو ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، پڑھتا تھا، مر گیا۔ سامنے جنازے اٹھیں گے، جوان مر رہے ہوں گے، بوڑھے مر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جب زنا زیادہ عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، گناہ عام ہو جائے گا، پھر انتظار کرنا جنازے جوانوں کے اٹھنے کے، جوان مرنا شروع ہوں گے، بوڑھے زندہ رہیں گے اور جوان مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بددیانت کو امیر نہیں سمجھا جائے گا، جو نااہل شخص ہے وہ جو چور ہوگا اسے کہا جائے گا یہ بہت سچا آدمی ہے، یہ امین شخص ہے، یہ دیانت دار ہے، اور جو امانت دار ہوگا اسے پر تہمت الزام لگائے جائیں گے، جو سچا آدمی ہوگا اسے جھوٹا کر دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا کیا جائے گا۔ تو کئی قیامت کی نشانی ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، اگر کوئی سچ بولنے والا ہے تو اس کی کوئی نہیں سنتا، جو جھوٹ بولنے والا ہے تو لوگ اس کے ساتھ گروہ در گروہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی سیاسی معاشرتی نظام کو ہی دیکھ لیں، یہاں ہم کہتے ہیں جو جتنا جھوٹا، فراڈی، مکار، بددیانت، چور، لٹیرا ہوگا، ہم بولے بہت سمجھدار ہے۔ نہیں سنا لوگوں کی زبان میں کئی بہت ہوشیار ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت جاننے والا ہے، ہر انسان کو دھوکہ دیتا ہے، ہر انسان سے مال نکالنا آتا ہے، یہ انسانوں کو ایسے انگلیوں پہ نچاتا ہے۔ تو یہ قیامت نشانی ہے کہ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا رکھا جائے گا، بددیانت کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، اور امانت دان سچے لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا، ان پر تہمت لگائی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اولاد نافرمان ہوگی، والدین کی نہیں سنے گی، وہ اپنی مرضی کرے گی، جو مرضی اس کا دل آئے گا وہ کرے گی۔ اور پھر فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب اونچی اونچی بلڈنگوں پر فخر ہوگا، میری بلڈنگ 4 منزلہ ہے، وہ کہے گا میں 5 منزلہ بناؤں گا، کہا میرے 2 مکان ہیں، اس نے کہا میں 4 مکان لوں گا۔ لوگ اس بات پہ خوش ہوں گے، بھائی 4 مکان ہو یا 100 مکان، قبر میں کوئی بلڈنگ نہیں ہے، قبر کے اندر ماربل نہ بادشاہ کا لگتا ہے اور نہ ہی غریب کا لگتا ہے۔ تو کہا کہ اونچی اونچی بلڈنگوں پر فخر کریں گے اور کہیں گے میری جائیداد اتنی ہے اور میں اس سے بڑھ کر لوں۔ کہا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندے یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن یاد رکھنا مال کے اوپر مقابلہ نہیں کرنا کہ اس کی 4 بلڈنگیں ہیں تو میری بھی 5 ہوں، اس کے اتنے مکان ہیں تو میرے بھی اتنے ہوں، اس کی 2 گاڑیاں ہیں تو میری 3 گاڑیاں ہوں، اس کے پاس 10 لباس ہیں تو میں 20 لباس کا مقابلہ کروں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندے مقابلہ کرنا بھی ہے نا، ان چیزوں میں مقابلہ نہ کرنا، یہ فانی ہے،
یہ مکان، یہ جائیدادیں، یہ لباس، یہ سب کچھ فانی ہے، تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ آپ فرمایا کہ پھر کیا جائے عبادت میں مقابلہ کیا جائے۔ کس میں؟ کہا وہ تہجد پڑھتا ہے، میں بھی تہجد پڑھوں گا، وہ عام دنوں میں ایک قرآن ختم کرتا ہے، پورے مہینے میں 2 قرآن ختم کروں گا۔ کہا کہ جب تم ایسے معاملے میں مقابلہ کرو گے تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ بغاوت، حسد، قتل، حسد، تنگی عام ہوگی، ہر بندہ ایک دوسرے سے تنگ ہوگا اور ہر بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، گھر کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گے، ایک ہی چھت کے نیچے ہوں گے، ایک ہی خون ہوگا، لیکن ایک بندہ اس رات میں سوچ کر سوئے گا کہ اس کو کیسے گھر سے، کس سازش سے نکالوں، کس حربے سے اس کو گھر سے بے دخل کروں تاکہ پورا گھر میرا ہو جائے، میں وارث بن جاؤں۔ تو کہا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر قتل عام ہوگا اور سچائی کم ہوگی، اور سچائی کم